اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی گرامر نحو کے اگلے سبق کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جیسا کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اعراب کے لحاظ سے قسمیں ہوتی ہیں، وجوہ اعراب کے لحاظ سے اس میں مرب کی 16 قسمیں ہوتی ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ تو آج ہم ان کی جو ہے ہر قسم وائز جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک ویڈیو میں جتنی بھی آ سکتی ہے 1-2 اسم اس لحاظ سے ہم اس کو ڈسکس کرتے جائیں۔ تو جو اعراب کے لحاظ سے پہلی قسم ہے وہ ہے منفرد منصرف صحیح۔ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اعراب 3 طرح کے ہوتے ہیں، رفع، نصب اور جر۔ ٹھیک ہے، 3 طرح کے اعراب ہوتے ہیں، رفع، نصب اور جر۔ تب آخر میں کیا ہوگا اعراب، یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ان کے قسموں کے لحاظ سے۔ جیسے منفرد منصرف صحیح، تو اس میں منفرد منصرف صحیح کے اندر 3 چیزیں ہیں، یعنی ایسا اسم جو مفرد ہو یعنی واحد ہو، اور دوسرا یہ کہ منصرف ہو۔ منصرف یہ کہ اسباب مناصرف میں سے کوئی سبب نہ پایا جاتا ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، یعنی الف، واو یا یا، یہ 3 چیزیں نہ ہوں۔ تو اگر 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ کہلائے گا منفرد منصرف صحیح، یعنی ایسا اسم جو نمبر 1 واحد ہو تو مفرد ہو گیا، منصرف جس میں اسائے مناصرف میں سے کوئی سبب نہ پایا جاتا ہو، اور تیسرا ہے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے الف، واو یا یا۔ اب اس کے اعراب جو ہے، جو رفع، نصب اور جر 3 طرح کے اعراب ہوتے ہیں۔ تو رفع میں جب آئے گا تو ضمہ کے ساتھ آئے گا، نصب میں جب آئے گا تو فتح کے ساتھ آئے گا، اور جر میں جب یہ آئے گا تو کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ جیسے جا رجل، تو اب جا رجل میں جو ہے رجل جو ہے یہ مفرد بھی ہے، اور یہ منصرف بھی ہے، اور یہ صحیح بھی ہے، اس لیے کہ اس میں الف، واو یا حرف علت میں سے کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ حالت رفعی ہے، ضمہ کے ساتھ آ رہا ہے رجل۔ اس طرح اگر ہم کہیں گے رائتا رجل، رائتا رجلن، تو یہ نصب ہے، نصب میں فتح کے ساتھ یہ آ رہا ہے رائتا رجلن۔ اب اس میں بھی دیکھیں کہ رجلن جو ہے یہ منفرد ہے، منصرف اور صحیح ہے، اس میں بھی کوئی بھی حرف علت نہیں ہے۔ اور اگر یہ کسرہ کے ساتھ آئے گا تو آ جائے گا مررتو بے رجولن، یعنی کہ ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے حالت جر میں ہے تو کسرہ آ رہا ہے اس کے ساتھ، اور اس میں دیکھیں رجل جو ہے بیسیکلی مفرد ہے اور منصرف ہے اور صحیح ہے۔ تو منفرد منصرف صحیح ایسا ورڈ ہوتا ہے کہ جو کہ واحد ہو اور منصرف ہو، اور اس کے آخر میں کوئی حرف علت نہ پایا جاتا ہو۔ دوسری جو قسم ہوتی ہے وہ منفرد منصرف جاری مجارہ صحیح ہے۔ اس کو مفرد منصرف قائم مقام صحیح بھی کہتے ہیں، یعنی مفرد منصرف جارہ مجارہ صحیح کو مفرد منصرف قائم مقام صحیح بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا واحد منصرف جو اس میں صحیح کے قائم مقام ہو، یعنی صحیح تو نہ ہو لیکن اس کے قائم مقام ہو، اور وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت اور اس کا ما قبل ساکن ہو۔ یعنی اس میں یہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا پہلے والے مقام پہ، کہ واحد مطلب منفرد منصرف صحیح میں کہ اس میں کوئی حرف علت نہیں ہوتا۔ تو مفرد منصرف قائم مقام صحیح یا مفرد منصرف جاری مجارہ صحیح ایسا واحد ہے جس میں منصرف اسم ہے جو صحیح کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی قریب تر ہوتا ہے صحیح کے، اور اس میں حرف علت آتا ہے لیکن اس کا جو ماقبل یعنی اس سے پہلے والا ورڈ جو ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی ہم اگر دیکھیں گے 3 حالتوں کے اندر، اس میں بھی ظاہر ہے کہ ہم حالت رفع میں دیکھیں گے، حالت رفع میں ضمہ ہوتا ہے، حالت نصب میں فتح ہوتا ہے، اور حالت جر کے اندر اس میں جو ہے وہ کسرہ ہوتا ہے۔ اور اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جناب عالی اگر دیکھیں تو جا دلون یا دا جا زبیون، اگر حالت رفع میں دیکھیں گے تو ہم زبیون دیکھ رہے ہیں، تو زبی میں جو ہے 3 ورڈ آ رہا ہے، زواد، با اور یا۔ اب زبیون میں جو یا ہے یہ حرف علت ہے، لیکن اس سے پہلے جو با ہے اس پہ ساکن، اس کا ماقبل یعنی یا کا جو ماقبل ہے، یعنی یا سے پہلے جو ورڈ ہے وہ ساکن ہے۔ ٹھیک ہے، زبیون یعنی ہرن کو کہتے ہیں۔ اس طرح دلون، اب دلون ڈول کو کہتے ہیں ہم۔ اب دلون میں آپ دیکھیں گے کہ دال ہے، لام ہے اور واو ہے، تو واو جو ہے وہ حرف علت ہے، لیکن دلون میں واو سے پہلے جو لام ہے وہ ساکن ہے۔
تو اس لیے کیا کہتے ہیں اس کا یعنی جو حرف علت کا ماقبل ہے یہ ساکن ہے، تو اس لیے کیا کہتے ہیں یہ دلبن ہے، یہ کہلائے گا منفرد منصرف قائم مقام صحیح، یعنی ایسا ورڈ جو کہ کیا کہتے ہیں صحیح تو نہیں ہے لیکن اس کا قائم مقام قریب تر ہے۔ تیسری قسم کیا کہتے ہوتی ہے جمع مکسر منصرف، یعنی وہ جمع جو منصرف ہو اور اسے بناتے وقت واحد کا وزن سلامت نہ رہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں مرد، ایک کو ہم رجل کہتے ہیں، تو اب اگر ہم جمع کریں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں، جمع اگر ہم بنائیں گے تو ہم رجالن کہیں گے، یعنی رجل سے رجال ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو جس میں جو ہے وزن جو ہے وہ سلامت کیا کہتے ہیں نہیں رہا، تو اس لیے کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں ہم جو ہے جب وزن سلامت نہیں رہا تو یہ جمع مکسر ہو جائے گا۔ اس کے اعراب بھی 3 ہوتے ہیں، یعنی حالت رفع ضمہ کے ساتھ کیا کہتے آتا ہے، حالت نصبی فتح کے ساتھ آتا ہے، حالت کسرہ جو ہے وہ جر کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے کیا کہتے ہیں حالت رفع میں ہم کہیں گے جا زیدن و زبیون و رجالن، یعنی زید ہرن اور آدمی آئے۔ یہ حالت نصبی میں کیا کہتے ہیں ہم کہیں گے رائے تو زیدن و زبین و رجالن، یعنی میں نے زید ہرن اور آدمیوں کو دیکھا۔ یا حالت جر میں ہم کہیں گے مررت بزیدن و زبیون و رجالن۔ اب منصرف اور غیر منصرف اسم جو ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، اس میں اتنا صرف اس وقت یاد رکھیں منصرف وہ اس میں مورب ہے جس کو تینوں حرکات پر تنوین آتی ہیں، یعنی منصرف وہ اسم ہے جس کو تینوں حرکات پر تنوین آتے ہیں، جبکہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم آگے انشاءاللہ کیا کہتے ہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب تک اس لیکچر کو کیا کہتے ہیں ہم یہی تک رکھتے ہیں۔ آج کیا کہتے ہیں ہم نے 3 چیزیں کیا کہتے ہیں اس میں دیکھی ہیں۔ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں ہم نے دیکھا منفرد منصرف صحیح، پھر ہم نے دیکھا منفرد منصرف قائم مقام صحیح، اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ منفرد منصرف جارہ مجارہ صحیح اور جمع مکسر صحیح۔ آگے انشاءاللہ کیا کہتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر اس کی ہم اگلی قسم جمع مؤنث سالم سے سٹارٹ کریں گے۔ تو اب تک کیا کہتے ہیں کے لیے اجازت دیجیے، اور کیا کہتے ہیں ہمارے چینل کو لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ ہم عربی لرننگ کو آگے بڑھا سکیں۔ جزاک اللہ۔